آج ہمارے پروگرام کا مین ٹاپک تو ہوگا پہلے حصے کے اندر جو FATF کے حوالے سے قوانین ہیں وہ کیسے بنیں گے. کیا حکومت کے پاس کچھ ایسا طریقہ کار موجود ہے کہ اپوزیشن کو لے کر آگے چلے؟ کچھ خبریں ایسی بھی چلیں کہ جہاں صدارتی نظام کے اوپر چہ مگویاں کی گئیں. کیا ایسی کوئی تجویز زیر غور بھی ہے یا صرف لوگوں کو آرے لگانے والی بات ہے؟ اس پہ بھی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن جب ہم یہ ابھی پروگرام شروع کرنے والے تھے، ہمارے معزز مہمان بھی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، تو ایک بڑی نیوز ہمارے سامنے آئی ہے. آج شام سے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے چل رہا تھا کہ شاید وہ کوئی پریس اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے جہاں ان کے حوالے سے جو خبر چھپی اس کے متعلق جو اپنا جو بھی پوزیشن ہے ان کا یا ان کی فیملی کا، اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھیں گے. خبر ان کے متعلق یہ چھپی تھی کہ جیسے جیسے جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ رائز کرتے رہے اپنی ملٹری پوزیشنز کے اندر، ویسے ویسے ان کے فیملی کے ایسٹس پاکستان اور پاکستان سے باہر بڑھتے رہے. یہ کافی تفصیلی خبر تھی جس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کیے گئے، اور الزام یہ تھا کہ ان کی فیملی جو ہے 99 کمپنیز پاکستان سے باہر اون کرتی ہے، اور سب سے بڑا اس میں جو اگر سینٹر پیس کہیں تو پاپا جان ایک پیزا چین ہے جو 125 انہوں نے کہا کہ ان کے پاس فرینچائزیز ہیں US کے اندر جو ان کے بھائی رن کرتے ہیں، اور ان کی اہلیہ اس کے اندر پارٹنرشپ ہے ان کی، اور ان کے بیٹوں کی بھی کمپنی ہے. یہ مین چارج شیٹ تھی جو ان کے اوپر پوری ویل ڈاکومنٹڈ چھپی. اب ان کی طرف سے انتظار تھا کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے. انہوں نے بنیادی طور پر اپنی ٹویٹ کے ذریعے ایک 4 صفحوں کا بیان جاری کیا اور کہا، ایک ریبٹ کر دیا کہ جتنے ایلیگیشنز ہیں درست نہیں ہیں. لیکن اگر اس کی تفصیل میں 1 بائی 1 جائیں تو شاید جنرل صاحب کو آنے والے دنوں میں مزید وضاحتیں پیش کرنی پڑیں گی، کچھ جسٹیفیکیشنز مزید دینی پڑیں گی. ان کی سٹیٹمنٹ کی ابتدا ہوتی ہے اپنے اسی SAPM کے عہدے کے اوپر جو انہوں نے چارج سنبھالا، تو 22 تاریخ کو ایسٹس ڈیکلیریشنز آئے تھے سب لوگوں کے. ایسٹس ڈیکلیریشنز کے حوالے سے جو خبر چھپی تھی اس کے اندر الزام یہ تھا کہ اپنی اہلیہ کے اثاثے اس کے اندر ظاہر نہیں کیے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ 22/6 کو میں نے ڈیکلیریشنز دی تھی ایز SAPM، اور اس سے پہلے 1 جون 2020 کو، یعنی اس سے 19 روز پہلے میری بیوی نے اپنے جو فورن ایسٹس تھے وہ لیکویڈیٹ کر دیے تھے. اس کے نام کے اوپر اس وقت کچھ پاکستان سے باہر تھا ہی نہیں. 20 جون کو ایسٹس ڈیکلیریشن کی، اور 1 جون کو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ بیوی کے نام پہ پاکستان سے باہر کچھ تھا نہیں، اس لیے مجھے ڈکلیئر کرنا ہی نہیں تھا، تو اس لیے یہ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی جو ٹوٹل کیش انویسٹمنٹ تھی ان کمپنیز کے اندر وہ $19,492 تھی. اونلی $19,492 جو 2002 سے 2020 تک کے درمیانی عرصے میں کی گئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ جو میری سیونگز تھی سیلری سے یا جیسے بھی، وہ اس کو انویسٹ کیا گیا. پاپا جانز کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ود ریگارڈ ٹو پاپا جانز جو USA کے اندر، اور ڈیری کوئن جو UAE کے اندر ہے کمپنیز، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اسٹوری کہہ رہی ہے کہ باج کو، یہ شاید باجوہ سے باج کو بنایا گیا ہے کہ باج کو گلوبل مینجمنٹ LLC یہ پیرنٹ کمپنی ہے جو اون کرتی ہے اس کو. انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی باج کو جو ہے کسی کو اون نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک مینجمنٹ کمپنی ہے جس کے پاس مینجمنٹ رائٹس ہیں USA کے اندر، اور DQ کے حوالے سے، ڈیری کوئن کے حوالے سے UAE کے اندر. اور 99 کمپنیز کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ 99 کمپنیز نہیں ہیں، ایکچولی 27 کمپنی ہیں امریکہ کے اندر اور 2 کمپنیاں ہیں UAE کے اندر. اور اس کی آگے کہتے ہیں کہ اس ٹوٹل جو ریئل اسٹیٹ کے اندر یا باقی جو انویسٹمنٹس ان کے بھائیوں نے کی وہ $70 ملین کی بنتی ہیں. جو $70 ملین پورا اگر میں جملہ پڑھوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسپین آف 18 years that mean from 2002 till date my brothers purchased the franchises and assets related thereto and real estate to the tune of $70 million, out of which around $60 million were through bank loans اینڈ فائنینشیل فیسلٹیز. کہ $70 ملین کے ٹوٹل اثاثے ہیں یا فرینچائزیز ہیں، جس میں $60 ملین بینک لونز کے ذریعے یا فیسلٹیز کے ذریعے حاصل کیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے جو ٹوٹل انویسٹمنٹ کی ہے باقیوں نے ملا کے آؤٹ آف پاکٹ کیش انویسٹمنٹ کی ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں، وہ $73,950 اونلی وہ صرف کی، تو اسی سے یہ باقی پیسہ انہوں نے کمایا.